बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की वीडियो पे, यानी कैंसर की मंथली प्रेडिक्शन पे बात करने से पहले हम तमहीदी तौर पे कुछ जुमले, कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना ज़रूरी समझते हैं। नंबर 1 नाज़रीन के चूँकि हम जो है वो बात कर रहे हैं दिसंबर की, और दिसंबर में ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण का इम्पैक्ट आपके स्टार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ग्रहण के बारे में कुछ चीज़ें हमारे पास, चूँकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो हमने चाहा कि हम उसके बारे में अपनी हर वीडियो में जो है वो तमहीदी तौर पे कुछ बातें अर्ज कर दें, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स जिस भी स्टार की वीडियो सुने उनको वहाँ से गाइडेंस मिल जाए। नंबर 1 नाज़रीन, ग्रहण का असर कोई किसी भी किस्म का तोहम परस्ती पे मबनी नहीं होता। ग्रहण साइंटिफिक इवेंट है। पूरी कायनात में एनर्जी का एक फ़्लो चल रहा होता है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। जैसे आप समझ लें कि आपकी अगर बिजली की चीज़ों में फ्लक्चुएशन आए, एक स्पार्क हो, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। बाद का स्पार्क से आग भी लग जाती है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं वो खाकस्तर भी हो जाती हैं। डराना मकसूद इन वीडियो से कतई नहीं होता। तो 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास चूँकि फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो हम हर वीडियो में उनका जवाब देना मुनासिब समझते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने जो है ये सूरज चांद किसी की हलाकत से नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो बहुत सारे लोगों को निशानियों का आइडिया नहीं है, वो अच्छी चीज़ों को ही निशानियां समझते हैं, या वैसे ही जैसे कि जी सूरज भी निशानी है अल्लाह की, चांद भी निशानी है, तो इन चीज़ों के इम्पेक्ट भी अल्लाह ही की निशानी हुआ करते हैं। जहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह कहता है इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं। इसी तरह बहुत सारे शायर का जिक्र किया हुआ है। तो ऐसी निशानियाँ जो है उनका भी जिक्र है। जैसे किसी कौम के ऊपर अज़ाब आया तो वो अज़ाब भी अल्लाह की निशानी था, किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो भी वो अल्लाह की निशानी था। अच्छाई में और पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में, दोनों तरफ अल्लाह ही की हुक्मरानी है। कायनात का वाहिद कारसाज मालिक अल्लाह ही है। दूसरी बात जिसके बारे में बार बार बात की जाती है कि जी इल्म गैब, तो मैं बहुत दफ़ा हर जगह हर कमेंट में कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें कि साइंटिफिक रिसर्च इल्म गैब नहीं हुआ करती है। इसका इल्म गैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इल्म गैब की जो डेफिनेशन पूरी दुनिया में अहले इस्लाम और अहले फ़िक़्ह के नज़दीक जो है वो अहम तरीन या काबिल कबूल तरीन है, वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो शायर अल्लाह से ताल्लुक़ रखती हो लेकिन बग़ैर किसी वसीले के हासिल हो जाए, वो इल्म गैब हुआ करता है। इल्म गैब नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। हम एनर्जी पैटर्न्स जो इस यूनिवर्स में हो रहे होते हैं, जिसकी जैसे ग्रेविटी और या दूसरे इजराम फल्की के पोल्स और उनकी पॉजिटिव नेगेटिव रेज की वजह से उनको पढ़ते हैं, उनके मुताबिक रिसर्च करके आपको बता देते हैं। दिस इज़ प्योरली साइंटिफिक। अल्लाह ने जिस जो है वो इल्म की तरफ इशारा किया है, अल्लाह ने जिस इल्म का ज़िक्र किया है, वो इल्म ये इल्म नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च का इल्म है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महकमा मौसमियात वाले आपको मौसम की मालूमात आने से पहले दे देते हैं, यानी वो कहते हैं कि जी फ़लाँ दिन फ़लाँ हफ्ते में इतना टेम्परेचर रहेगा, इतना टेम्परेचर जो है वो कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी का लेवल ये होगा, बारिश हो सकती है, तूफ़ान आ सकता है, साइक्लोन बन सकते हैं, अपनी एहतियात कर लें। हम अपनी वीडियोज़ में भी उसी तरह महकमा मौसमियात की तरह आपको गाइडेंस देते हैं कि फ़लाँ वक्त आपके ऊपर मुश्किल आ सकता है, फ़लाँ वक्त में आप ये काम कर सकते हैं। आप मानना चाहें मान लें, नहीं मानना चाहें तो ये इल्म, इसको जानना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपकी जो है वो आप समझते हैं कि इससे आपको गाइडेंस मिलती है तो आप इसको मान लें। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ खोल खोल के बयान कर देना। दूसरा, हम पे ये भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि जी आप जो है वो डराते बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा काम जो है वो ना हमारी मर्ज़ी से, कोई हमारी मर्ज़ी से तो कोई गाड़ी नहीं रोकता,
ہم اللہ کے نظام کو کیسے روک دیں۔ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ، علم غیب نہیں ہوتا، اگر آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، آگے سے کوئی سڑک بلاک ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر سے کوئی شخص آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آگے مت جائیں، آگے جو ہے وہ کوئی گڑھا ہے یا کھائی ہے یا پل ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم ایڈا عالم غیب۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کو ایکوائر کرنے سے، دیکھنے سے، پرکھنے سے ہماری زندگی اسی علم کو پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے، اسی علم کے مطابق ہم آپ کو گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ ہم آپ کو یہ جو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اس علم کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، نہ ان میں علم غیب کا کوئی پرسپیکٹیو ہے، نہ ہم کسی چیز کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ مالک کل ہے، قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ آج حالات بدل دے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ ذائچے ہماری مرضی سے اچھے ہوتے ہیں، نہ ذائچے ہماری مرضی سے خراب ہوتے ہیں، ہم صرف اور صرف اس کو لکھے ہوئے کو پڑھ دیتے ہیں۔ ہماری حیثیت ایک سائن بورڈ جس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ اس سائن بورڈ کو فالو کریں گے تو فائدہ آپ کا ہوگا، آپ فالو نہیں کریں گے تو نقصان بھی آپ کا ہوگا۔ اللہ سب کا مالک ہے، اس نے سب کو حفاظت کرنی ہے، جس کو وہ مدد اور توفیق دے دے گا وہ اس سے بچ نکلے گا۔ اسی طرح ہم نے گرہن کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں جس میں گرہن کے امپیکٹ موجود ہے، جس میں گرہن سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کا ہم نے کھول کے ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جو لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں گے وہ گرہن کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ سائنٹیفکلی آسان لفظوں میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی علاقے کی بجلی چلی جائے تو آپ کے پاس یو پی ایس ہو یا آپ کے پاس اپنا جنریٹر ہو، آپ اپنی انرجی کو پورا رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نومبر کی منتھلی پریڈکشنز میں یہ بات کی تھی، نومبر کی ویکلی پریڈکشنز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ کو اپنی انرجی کو جو ہے وہ جمع رکھنا ہے، آپ نے اپنی پازیٹیو سوچ کو اپنے ارد گرد رکھنا ہے، اپنے فائنینسز کو رکھنا ہے، تاکہ جیسے چیونٹی رینی ڈیز میں اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اپنی خوراک کو جمع رکھتی ہے، اسی طرح اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے لیے بہتر معاملات جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے، چیزیں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی، آپ کی جو ہے وہ معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی طرف سے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ معیشت کے حوالے سے کینسر کی بات کر لیں تو معیشت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، کچھ پچھلے مہینے کی جو ویکلی پریڈکشنز تھیں اس میں ہم نے ذکر کیا کہ تھوڑا بہت پرابلم ہو سکتی ہے گرہن کے علاوہ دو چیزوں میں، ایک پارٹنرشپس میں بریک اپ آنے کے چانسز ہیں، چیزیں سلو ہوں گی تو تھوڑا ایگریشن بنے گا، دوسرا نیک نامی میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، تو وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، خاص طور پہ سیاسی لوگ، سماجی لوگ، وہ لوگ جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ احتیاط کر لیں۔ کوئی ایسی مذہبی بحث بالکل بھی مت کریں جو آپ کو نقصان دے سکے۔ ویسے اللہ نے آپ کے اوپر کرم نوازی کر دی ہوئی ہے، روحانیت آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے اندر انرجی ٹھیک ہے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے، اس کو لے کے دسمبر میں داخل ہوئے گا تاکہ آپ جو ہے وہ اندر سے انلائٹن ہوں، آپ کے اندر جو ہے وہ لائٹ ہو، آپ کے اندر اللہ کی محبت ہو، آپ کے اندر دینداری ہو تو آپ سٹرونگ رہیں گے۔ یہ بہرحال نیگیٹیوٹی ہے، اس کا امپیکٹ دیکھیں، اگر آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی حالت میں نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم دیا تھا۔ یہ کوئی عام چھوٹی سی سادی سی عبادت نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ جتنی دیر گرہن رہے اتنی دیر نماز میں حالت قیام میں رہو اور اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرتے رہو۔ تو یہ کئی گھنٹے کے طویل قیام کی نماز ہوا کرتی ہے، یہ کوئی اتنی آسان نماز نہیں ہے، اس لیے اگر سرکار نے اس کا حکم دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے منفی اثرات لازمی طور پہ انسانوں پہ آتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے استغفار کا حکم ہے، سرکار نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، تو وہ سب سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے امپیکٹس تو آتے ہیں، اب اگر ہم مانیں یا نہ مانیں اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ کے بزنس کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، وہ کہ
بہتری رہے گی، لیکن شاید فائدہ جتنا زیادہ ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے، چیزیں سلو ڈاؤن ہو جائیں، فوری ریزلٹس نہ نکلیں، تو تھوڑا جو ہے وہ جذباتی ہونے سے گریز کر لیجئے گا۔ وہ لوگ جن کا تعلق خاص طور پہ میں نے عرض کیا کہ پبلک ڈیلنگ سے ہے، سیاسی لوگ، سماجی لوگ، وہ لوگ جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا پبلک پارٹنرشپ اس کے ساتھ تعلق ہے، یا جن کا ٹریڈ کے ساتھ تعلق ہے، یا دکاندار حضرات جن میں لوگوں کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے، ہر وہ کام جس میں پبلک انٹریکشن زیادہ ہے، وہ لوگ ذرا احتیاط کر لیں۔ ٹریڈ ہو گئی، امپورٹ ایکسپورٹ ہو گئی، اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، اس کے علاوہ HRM کے لوگ ہیں، پروکیورمنٹس کے لوگ ہیں، ان کے لیے میڈیا کے لوگ ہیں، پبلک اویئرنیس کے لوگ ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں، نیوز کاسٹرز ہیں، وہ لوگ ہیں جو پبلک اوپینین میکرز ہیں، وہ ایڈ انڈسٹری کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ الیکٹرانکس میڈیا کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کا جو ہے وہ آپس میں لنک رہے گا۔ بینکنگ اینڈ فائنانس کے لوگ بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیں، اور آٹو موبیل اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ باقی اوورال چیزیں ان کے لیے کافی بہتر رہیں گی۔ صدقہ آف دی منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو کینسر کے لیے ہم نے جو صدقہ ہے ہم نے گرہن کے حوالے سے بھی اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، چونکہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ایونٹس کا صدقہ ہے وہ آئیڈینٹیکل آپ کو بتاتے ہیں۔ نومبر، دسمبر، جنوری کے ہم نے صدقے اس ویڈیو میں جس میں ہم نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس میں اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ منتھلی صدقہ جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ویکلی صدقے کے بارے میں بتاتے ہیں، سب آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سارے دینا چاہیں تو دے دیا کریں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارے صدقے چونکہ اپنے اپنے وقت، اپنی سچویشنز کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو ان سچویشن میں اگر آپ نہ دے سکیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر دینا چاہیں تو ضرور دے دیا کریں، کیونکہ ہمارا کام سب کو بتانا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس بار صدقہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو سب سے زیادہ صدقہ آپ کے اوپر امپیکٹ جس کا آ سکتا ہے وہ گوشت ہے۔ اس مہینے اگر کینسیرین گوشت کا صدقہ دے دیں، تھوڑا سا کوئی بھی گوشت کسی بھی قسم کا پکا کے کچا کسی کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، تو انشاءاللہ ان کے حالات بہت زیادہ اچھے اور بہت تیزی سے بہتر ہونے کے ضرور چانسز ہیں۔ رومانٹک افیئرز میں اس وقت اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ رومانٹک افیئرز میں جذباتیت کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، جلد بازی کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کی شارٹ ٹرم محبت کا امکان بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں چیزیں انتہائی سٹیک پہ ہوتی ہیں، عزت کے معاملات بھی الجھنے کے چانسز ہوتے ہیں، عزت کے اوپر بھی حرف آنے کے چانسز ہوتے ہیں، نیک نامی میں خرابی کا اشارہ بھی بہت تیزی سے ان کے رومانٹک افیئرز میں موجود ہے۔ ان کے کوئی افیئرز کھلنے کے چانسز ہیں، ان کے خفیہ تعلقات کھلنے کے چانسز ہیں اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو، جس کی وجہ سے معاملات فیملی افیئرز میں خاص طور پہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ینگسٹر میں اس کی پیک زیادہ ہے، لیکن یہ پیک ایکولی بنی ہوئی ہے جو ہے اولڈ ایج کے لوگوں میں، 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بھی یہ پیک بنی ہوئی ہے۔ معاملات بہرحال ان کے خراب ہو رہے ہیں، میں آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، لیکن پھر بھی چیزیں بہتر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود شادیوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، ارینج میرج، لو میرج کے لیے بہت اچھا وقت ہے، کامیاب ہونے کے چانسز ہیں، طلاق کی شرح کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ملٹیپل ریلیشن، ان نیچرل ریلیشنز اور یہ پیک جو بنتی ہے یہ اس وقت قائم ہے، جو ان کو دباؤ میں لا سکتی ہے۔ اپنے اللہ کی طرف بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ مضبوط رکھیں، اپنے مالک کی سپورٹ سمجھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کے معاملات بہتر ضرور کرے گا۔ صدقہ آف دی منتھ کی ہم نے بات کر لی ہے، ہیلتھ کی جو ہے ان کی رومانٹک افیئرز کی بھی بات کر لی ہے۔ جیم آف دا منتھ ان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کینسر کے لیے، جیم آف دا منتھ وہ ہے پرل۔ پرل اگر یہ پہن لیتے ہیں، پرل کو اپنی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ، تو پرل ان کی جذباتیت کو کم کرے گا، پرل ان کو سکون دے گا، پرل ان کے اندر روحانیت کے جذبات جو ہیں اس کو ابھارے گا، اللہ کی طرف ان کا کانٹیکٹ اس کی انرجی کی وجہ سے بنے گا، انشاءاللہ تعالی حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ ان کے جو معاملات ہیں ہیلتھ کے معاملات ان کے کافی بہتر ہو رہے ہیں، ہیلتھ کے معاملات میں ان کو فیل ہوگا کہ ان کی چیزیں کافی اچھی طرف موو کر رہی ہیں،
ہاں البتہ تھوڑے سے 2-3 ایشو ہو سکتے ہیں ان کی جو ہے، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے خاص طور پہ ریپروڈکٹری سسٹم کے حوالے سے، کوئی اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے یا اولاد کے ہونے میں ان کی کوئی بیماری رکاوٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اس وقت چونکہ دباؤ چل رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں، اپنی چیزوں کو بہتر کریں. اور خاص طور پہ ایک اور اہم چیز، جن لوگوں کو کارڈیو ویسکولر سسٹم میں کسی بھی قسم کی بیماری، یعنی دل سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی چھوٹی سے لے کے بڑی تک کوئی بھی بیماری ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بڑا مسئلہ ان کو ہیلتھ کے حوالے سے نہیں ہوگا. امید ہے ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم آپ کو جو ہے وہ منتھلی پریڈکشنز میں بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، جس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو آپ کی ڈائٹ آف دا منتھ ہے. ڈائٹ آف دا منتھ کینسیرین کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے سیب، ایپل. اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل کر لیں، اپنی خوراک میں شامل کر لیں. ایپل سے ان کو بہت زیادہ امیونٹی ہوگی، چیزیں بہتر ہوں گی. دوسرا جو ہے وہ کچی سبزیاں یعنی سیلڈ کو خاص طور پہ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. تیسرا شہد کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. انشاءاللہ تعالی یہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ ملے گی، ان کی امیونٹی بہتر ہوگی، ان کی بیماریوں کا تناسب کم ہو جائے گا. اگر ہم ان کی سینسٹیو باڈی پارٹ آف دا منتھ کی بھی ذکر کر لیں تو سینسٹیو باڈی پارٹ میں سب سے زیادہ ان کو چیسٹ سے ریلیٹڈ انفیکشنز وغیرہ کا خطرہ ہے. کوئی چیسٹ انفیکشن وغیرہ، موسم بدل رہا ہے تبھی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ہیں ان کے اندر. اس کے علاوہ اگر کوئی ریپروڈکٹری سسٹم سے ریلیٹڈ میل اور فیمیل دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ احتیاط کر لیجیے گا، کیونکہ وہ چیزیں سینسٹیو ہیں. تیسری میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ کارڈیو ویسکولر سسٹم ان کا اس وقت سینسٹیو ہو رہا ہے، وہ تھوڑا احتیاط کر لیجیے گا اور انشاءاللہ ان کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ ان کے اوپر کرم نوازی کرے گا. سفر کی بات کر لیں تو سفر بہت حوالوں سے ان کے لیے بہت بہتر ہے. سب سے بڑی کنجکشن لیجر ٹرپس کی بن رہی ہے. اگر آپ لیجر ٹرپس پلان کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں عزیزوں کے ساتھ، لیگل ریلیشنز کے ساتھ لیجر ٹرپ پلان کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت خوشگوار امپیکٹ آئے گا. آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. بہت اچھا امپیکٹ اس کا آپ کو ضرور ملے گا. آپ کے اندر جو تھوڑا سا کھچاؤ آ رہا ہے، رشتوں میں اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، وہ بہتر ہو جائے گا. دوسری سب سے بڑی کنجکشن جو ہے وہ مذہبی سفر کے حوالے سے. اگر آپ زیارت پہ جانا چاہیں، عمرہ پہ جانا چاہیں، تھوڑی کوشش کریں. اسباب اللہ کی طرف سے مہیا ہوں گے، چیزیں آپ کی بہتری کی طرف آ جائیں گی. اللہ کی طرف سے برکت تو ملے گی، لیکن آپ کو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک سکون کا ایلیمنٹ آئے گا. آپ کو برکت تو ملے گی اور دوسرا آپ کے لیے چیزیں بھی بہتر ہوتی جائے گی. اس کے لیے دنیاوی فائدے بھی آپ کو اس سے حاصل ہوں گے. کسی روحانی مقام پہ چلے جائیں، روحانی شخصیت سے مل لیں، زیارات پہ، عمرے پہ کوشش کر لیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. سب سے زیادہ سپورٹیو جو چیزیں ہیں ان میں نوکری کے حوالے سے، اگر آپ سفر کرتے ہیں اپنے کسی نوکری کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے، وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ سفر کرتے ہیں امیگریشن کے لیے تو بہت اچھا ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے بزنس کے حوالے سے سفر کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے بزنس کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے سفر کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اسٹڈی کے حوالے سے سفر کرتے ہیں، شاید تھوڑی بہت الجھن آ سکتی ہے. اسکالرشپس میں اور ہائر اسٹڈیز میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں. وہ یہ گرہن کے اثرات کی وجہ سے تھوڑا مش میش ہو سکتا ہے. خاص طور پہ دسمبر 16 کے بعد سے لے کے تھوڑا سا احتیاط کر لیں سفر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے سفر کرنے سے. صورت آف دا منتھ بتانے سے پہلے اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت کافی اچھا ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ سفر تھوڑا سا بھاری ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ جو ڈسٹینس اسٹڈیز میں ہیں، ایک شہر میں ہیں، دوسرے شہر کی یونیورسٹیز کے پیپر دیتے ہیں، ایک آرگنائزیشن میں ہیں، دوسری آرگنائزیشن کے پیپرز دیتے ہیں، جیسے FCPS FRCS وغیرہ، اس میں چیزیں ایشو ہو سکتے ہیں ان کو. دوسری جو اہم ترین چیز ہے ان کی، وہ ان کے اسٹڈی کے حوالوں سے، خاص طور پہ جو گیٹ، GRE، ٹافل وغیرہ کے ایگزام ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو احتیاط کر لیں، اس میں
कामयाबी का तनासब थोड़ा कम हो सकता है। बाकी सारा स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी हैं, कानून की स्टडी से हो गए, मेडिसिन से रिलेटेड हो गए, जो लोग लोकल स्टडीज़ में ख़ास तौर पे, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, उनके लिए कामयाबी भी है। थोड़ा अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है। जज्बातियत आ सकती है, ग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा उकताहट आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहने की चांसेस हैं। सूरत ऑफ द मंथ, सूरत ऑफ द मंथ जो है इस मंथ में ज़रूरी इसलिए है कि इस वक्त आपको अपने आप को फोकस करना है, अपने आप को स्टैंड करना है, अपने आप को ताकत देनी है, क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। एनर्जी अल्लाह के नूर से है, तो अल्लाह ताला कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, और बेशक अल्लाह के ज़िक्र के सिवा दिलों का इत्मीनान नहीं है। और ये जो इत्मीनान है ये बेसिकली एनर्जी होती है। यानी कि अगर आपको ये यकीन हो गया कि अल्लाह आपके साथ है तो फिर हालात की शिद्दत आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। तो इस वक्त सिर्फ अपने आप को फोकस करें। जो कुरान पाक की सूरत सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल साबित हो सकती है, वैसे तो पूरा कुरान हरफ हरफ रहमत है, शिफा है, लेकिन उसमें से हम आपके नाम और आपकी जो है सिचुएशंस के हवाले से आपको बताते हैं। तो सूरह अल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, अगर आप अपनी विरद में रखते हैं तो ना सिर्फ ग्रहण के असरात ठीक हो जाएंगे, बाकी आपके अंदर ताकत भी पैदा होगी। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये टाइम थोड़ा सा एहतियात का हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा ब्रेकअप्स बन रहे हैं, थोड़ा जज्बातियत भी बन रही है, दबाव भी हो रहा है। तो थोड़ा अपने आप को फोकस रखें, अपने हस्बैंड की नीड्स को समझें, अपने बच्चों की नीड्स को समझें। हाउस वाइफ्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हाउस वाइफ जज्बातियत में बाद औक़ात को ऐसी बात कर देती है जिससे पूरी फैमिली फाउंडेशन को नुकसान होता है। तो एहतियात सबसे बड़ा हथियार है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, यानी ज़्यादातर लोग 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन है जिससे असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप जो है वो पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हमारा और आपका राब्ता बहाल रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनको हम जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इस चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। अगर आप समझते हैं कि ये चैनल आपको गाइडेंस फराहम करता है, अगर आप समझते हैं कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, आपको जो है इस चैनल के वीडियो से फ़ायदा होता है, तो ये फ़ायदा अपनी ज़ात तक महदूद मत करें। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स के साथ, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें, इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सारे लोगों तक भी पहुंचता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।